کہ ساری دنیا کی عقل ایک پلڑے میں اور امام اعظم کی عقل ایک پلڑے میں. بتایا یہ گیا تھا کہ امام بخاری تو بیوقوف تھے معاذ اللہ. دماغ میں تو یہ بٹھایا گیا تھا کہ محدثین کے پاس عقل نہیں تھی، عقل تو ان فقہا کے پاس. ہم چلتے رہے اسی راستے پر کیونکہ یہ تعب نہیں تھی کہ علماء کے سامنے، علماء کے مقابلے میں حدیث کو ہم چھوڑیں. حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، علماء کو پکڑ لیتے تھے. سمجھتے بھی تھے. مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، پڑھانے میں تو آتا ہی تھا، روز کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا تھا. ایک مسئلہ اٹک گیا، میں رایا پڑھا رہا تھا، اس میں ایک مسئلہ ہے. کسی کنوارے شخص نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں جب شادی کروں میری بیوی کو 3 طلاق. احناف کا فتویٰ ہے اور ہدایت کے اندر یہ باقاعدہ عبارت ہے، میں خود اس کا مدرس رہا ہوں 18 سال تک. کسی نے اگر یہ کہہ دیا کنوارے آدمی نے کہ میں جب شادی کروں میری بیوی کو 3 طلاق، تو اب وہ جب شادی کرے گا اس کی بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی. مسئلہ ہے، پڑھا دیا ہم نے. پڑھاتے وقت ہم لوگ احتیاط برتتے تھے، کہتے تھے مثال کے طور پر زید نے کہا، عمر نے کہا، بکر نے کہا. وہ جماعت جو تھی پڑھنے کے بعد گئی تکرار کرنے کے لیے. ایک لڑکے نے کہہ دیا مثال کے طور پر میں جب شادی کروں تب میری بیوی کو 3 طلاق. ساتھیوں نے پکڑ لیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ منہ سے تو نکل گیا. کہا کہ اب تو تم شادی نہیں کر پاؤ گے، طلاق ہو جائے گی تمہاری بیوی کو، کیونکہ تم نے ایسا کہا ہے، تمہارے منہ سے نکلا ہے. بھلے پڑھتے ہوئے تکرار کرتے ہوئے وہ ایسا کرتے ہوئے کیوں نہیں نکلا. لڑکے نے کہا کہ چلو ہو گئی تو ہو گئی، میں شادی نہیں کروں گا. مگر آخر کب تک؟ 2-3 سال کے بعد اس کو شادی کی ضرورت پیش آئی. اب اس کے ساتھیوں نے یاد دلایا کہ شادی تو نہیں کر پاؤ گے، ہدایت کا مسئلہ ہے. اور ہم لوگ تو حنفی تھے. وہ میرے پاس آئے کہ حضرت یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو ہم بھی بہرحال عالم تھے اسی میدان کے. میں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ جب تک مٹھائی نہیں کھلاؤ گے مسئلہ حل نہیں ہوگا تمہارا. لڑکا بھی کنجوس تھا، اس نے کہا کہ مٹھائی تو میں کسی بھی حال میں کھلاؤں گا ہی. میں نے کہا پھر دنیا سال کروا لو. یہ روشنی دماغ میں نہیں آتی جب تک کہ مٹھائی نہیں کھاؤں. اس بیچارے نے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے دارالفتہ میں استفتاء کیا. اشرفیہ بھی آیا، بریلی بھی آیا، شادی کر رہی تھی اس کو. ہر جگہ سے یہی جواب گیا، تم شادی نہیں کر سکتے، کہ جیسے ہی شادی کرو گے ادھر نکاح تو کہو گے ادھر طلاق تو ہو جائے گا. کیونکہ بالکل آٹومیٹک سسٹم. اس نے کہا جب کروں تب وہ جیسے ہی کہے گا ادھر قبل تو ادھر ہو جائے گا طلاق تو. سب نے یہی کہا، کوئی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں دستار بندی کا جلسہ تھا دارالعلوم غنی نواز بھلواڑے کے اندر. 2 بڑے مفتی آئے ہوئے تھے. وہ طالب علم ان دونوں کے پیچھے لگا رہا. وہ دونوں نے کہا کہ بھئی اس مسئلے کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے. نیپالی صاحب جوان دماغ ہے، جاؤ انہی کی خدمت میں، وہی کچھ کر سکیں تو کر سکیں گے. کیونکہ ہم لوگ تو گنجائش نکالنے والے ہوتے تھے. اور ہمارے علماء اس دور میں بھی تھوڑی سی جیب گرم ہو گئی گنجائش نکال دیتے تھے. میرے پاس پہنچ گیا. میں نے کہا کہ میری شرط تم کو یاد ہے نا، 4 سال پہلے میں نے کہا تھا آج بھی اسی شرط پر مسئلہ حل ہو سکتا. مجبور تھا بیچارہ، گیا شہر سے لے کے آیا مٹھائی. 1 پیس کھا کر کے میں نے کہا دماغ روشن ہو گیا، اللہ تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں. استفتاء لکھ کے لایا وہ. اب دیکھیے کہاں سے مسئلہ حل ہوتا. میں نے کہا فقہ کا مسئلہ اپنی جگہ پر. میں نے ایک حدیث پڑھائی ہوئی تھی، اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا طلاق قبل نکاح، نکاح سے پہلے طلاق کا پاور نہیں ہوتا. حدیث شریف میں نکاح سے پہلے طلاق نہیں. نکاح کیا نہیں، طلاق کا پاور استعمال کر لیا. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے نکاح سے پہلے طلاق نہیں. میں نے اس حدیث کو لکھا اور اس کے تحت میں نے جواب لکھا. میں نے کہا مولوی زیادہ سے زیادہ ہمارے یہ مفتیان کرام یہی تو کہیں گے کہ تقلید کو چھوڑا اس نے. اگر کوئی کہے گا کہ تقلید کو چھوڑ کر میں گمراہ ہوں تو میں کہوں گا حدیث کو چھوڑ کر تم کہاں پہنچی تو دیکھو. میں اگر ساری تقلید کا بھی انکار کر دوں تو میرے اوپر کوئی فتویٰ عائد نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی حدیث کا انکار کر کے دیکھے اس کے اوپر کیا فتویٰ عائد ہوتا. وہاں جا کر کے ہم نے دیکھا کہ حدیث پر چل کے دین پہ چلنا آسان، فقہ پہ چل کر دین پہ چلنا آسان نہیں بلکہ مشکل ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ہمارے یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہندوستان سے نیپال کے درمیان شادی ہوئی.
दूल्हा नेपाल का, दुल्हन इंडिया की। जहेज का झगड़ा था, शादी हो गई, मोटरसाइकिल से तय था लड़की का तरफ से, लड़की वालों ने दिया नहीं। शादी के बाद गौना होता है, लड़की जब वापस आई तो लड़का लेने को तैयार नहीं कि जब तक मोटरसाइकिल नहीं दोगे वापस नहीं लूंगा। अब लड़की वाले हो गए परेशान, इन्होंने मौलवियों से मुलाकातें की कि भाई कैसे होगा। तो मौलवियों ने कहा कि एक सूरत है, उनको बुलाओ कि भाई मोटरसाइकिल लेके जाओ, दूल्हा आ जाओ, और जब आ जाए ना तो कनपट्टी में भिड़ा देना, कह देना तलाक दो 3, और छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। हुआ यही, बुलाया गया, बुलाने के बाद तलाक बिल इकरा वाक़ई करा दी गई, क्योंकि हिदायत के अंदर है तलाकुल मुजबिर वाक़ई, उन मुजबिर की तलाक वाक़ई हो जाए। हंगामा खड़ा हो गया।